حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ہدہد کی غیر حاضری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا کی تھی، جس میں جنات، انسان اور پرندے سب شامل تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہدہد کہاں ہیں؟ اگر وہ بغیر کسی معقول کی وجہ سے غیر حاضر ہیں تو میں اس سے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ سورۃ النمل۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور عرض کیا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا سے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس عظیم سلطنت اور شاندار تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہیں۔ سورۃ النمل۔ ہدہد نے مزید کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو نہیں سمجھتے اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بلقیس کو دعوت اسلام کا خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے بلقیس کو ایک خط بھیجا، جس میں فرمایا، ایک خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب بلقیس نے خط پڑھا تو اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جنگ کی حمایت کی، لیکن بلقیس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ سورۃ النمل آیات نمبر 34۔ لہٰذا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادے جاننے کے لیے انہیں قیمتی تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تحائف دیکھے تو فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور انہیں بتا دو کہ اگر وہ سرکشی کریں گے تو میں ان پر ایسا لشکر چڑھاؤں گا جو انہیں شکست دے گا۔ بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون میرے پاس بلقیس کا تخت لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار کروائے۔ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اس سے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے۔ لیکن ایک دوسرے شخص جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا نہیں کہا، میں اس سے پلک چپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چانچہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر۔ بلقیس کا دربار میں آنا اور تخت کو پہنچانا۔ جب بلقیس دربار میں آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو تھوڑا تبدیل کروا دیا تھا۔ انہوں نے بلقیس سے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ بلقیس نے حیرت سے کہا، یہ تو میرے ہی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ پھر بلقیس کو ایک شیشے کو فرش پر چلنے کا کہا گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ وہ پانی ہے اور اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ اس واقعے نے بلقیس کو حیرت زدہ کر دیا اور وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ گئی۔
آخر کار بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، انصاف اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور کہا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لاتی ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروردگار ہیں۔ اس واقعے سے سیکھنے والی اسباق اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، انہوں نے جنگ کی بجائے حکمت عملی سے بلقیس کو اللہ کے دین کی طرف راغب کیا۔ ایمان کی اہمیت، بلقیس نے دنیاوی دولت و طاقت کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان کو ترجیح دی۔ شکر گزاری، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے فضل پر شکر ادا کیا۔